گرامی قدر حضرات، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ لگ گئی ہے اور جو عالمی دنیا ہے وہ بڑی تیزی سے اس کی صورتحال بدل رہی ہے. لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو اسرائیل ہے یہ دہشت گرد ملک ہے، شروع سے ناجائز قبضہ کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. صرف ان یہودیوں کی تعداد ابھی 90 لاکھ ہے اور یہ فلسطینیوں کو وہاں پہ بھگانا چاہتے ہیں اپنی بدماشی کے زور پر. اور سارا عالم کفر، بالخصوص یہ ٹرمپ، یہ اس کے پیچھے ہے اور باقی ملک اس کے پیچھے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جناب اس اسرائیل کے ذریعے سے، یعنی کرتے وہ ہیں لیکن جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، موڈے اے رکھ کے چلائی جاندن، آگے اس کو کیا ہوا ہے. یعنی کوئی بھی کئی بندے ہوتے ہیں نا، اگر کسی کو تکلیف پہنچانی ہو تو انہوں نے اپنے شہر میں 2-4 جگہ بدماش رکھے ہوتے ہیں. میں پھر آکھا فلانے نو، تو یہ امریکہ کا بدماش ہے، یہ کافروں کا بدماش ہے اسرائیل. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بدماش کو پکڑ کے لٹا لو. سارے اگیوں کلو نہیں، کئی 1.25 کلو بھی نکل آؤں دینے. یہ بدماشی بڑی دیر سے چل رہی ہے اور یقین کریں یہ جو اسرائیل ہے پچھلے 1 سال سے غزہ اور فلسطین کے اوپر انہوں نے کتنی بمباری کی، شہروں کے شہر اجاڑ دیے، کتنی عورتیں، کتنے بچے، کتنے مرد، کتنے فلسطینی شہید کر ڈالے. کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی حفاظت کے لیے NGOs ہے تو ہم بڑے کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا تم سے بڑا درندہ کون ہے؟ کون بچائے گا چل کے فلسطین والوں کو؟ اسرائیل تو گھوڑوں کی طرح ان کے اوپر چڑھ دوڑا ہے لیکن کسی کو خواب نہیں آیا. لیکن ہم نے یہ کہا تھا کفر کی سازش کو سمجھو. پہلے انہوں نے عراق کو ختم کیا، پھر شام کو ختم کیا. وہاں پر اب اسی طرح جیسے ہمارے ملک میں فوج ہے، جہاز ہے، اسلحہ ہے، وہاں پر نہیں ہے. سب کچھ انہوں نے ایک ایک ملک کو کر کے ختم کر دیا، آپس میں لڑوا کے. اب لبنان پر بھی حملہ کیا اور اس کے بعد یمن پر بھی حملہ کیا. یعنی ایسا ہلکا ہو گیا یہ اسرائیل کہ اب ایران پر بھی حملہ کر دیا ہے. اور ایرانیوں نے ہمت کی ہے، سامنے سے جواب دیا ہے اور باقی ملکوں سے بہتر جواب دیا ہے اور دینا بھی چاہیے. اور میں کہتا ہوں باقی مسلمان دنیا کو بھی ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے اور ایک باری پھاڑ کے اسرائیل نو لمحہ پا دیو تے پکا پکا مکا دیو. ایسے ہے کہ نہیں ہے جناب؟ یہ تو ایک ایک کر کے ختم کریں گے. اور آج اگر مسلم دنیا نہ جاگی تو جیسے یہ وہ نیتن یاہو کا بھی بیان ہے اور باقی سارے کافروں کا بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا اس بات کا ڈر ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت آ گئی تو وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں. تو میں نے کہا یہ بیان اب مسلمان کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں بھی ڈر ہے، تمہارے پاس ایٹم ہے تو تم ہم پہ حملہ کرتے ہو، تم بھی ان پر چڑھ دوڑو. اور یقین کرو یہاں بابا خادم رضوی بڑا یاد آتا ہے جو یہ کہتا تھا کہ یہ کافروں کا ایک ہی علاج ہے، ان کے ساتھ جہاد کرو، جنگ کرو، پھاڑ کے لمحہ پالو، یہ چیخیں گے دوڑیں. اب دیکھو کیسے اسرائیل والے چیخ رہے ہیں، عورتیں بچے، ہمارے گھر ٹوٹ گئے، ہمیں بے گھر کر دیا گیا، ہمیں کچھ نہیں مل رہا. فلسطین کے بچے ہیں، ان کی بد دعائیں تو تمہیں لگنی ہی تھی نا. آج وہ بد دعائیں تمہیں لگ گئیں، یاد رکھو تمہیں نقشہ دنیا سے مٹا دیا جائے گا. اور یہ میں مسلمان حکمرانوں سے، سپہ سالاروں سے کہوں گا اب سونے کا وقت نہیں ہے. آپ صرف یہ نہ کہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، کھلوتے کھلوتے تھک جاؤ گے. آپ ذرا کوئی عملی اقدام بھی کریں اور بالکل اس اسرائیل کو نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دینا چاہیے. 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ پتا چلے گا کہ عالم کفر کو ہم مٹانا جانتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو پتا چلے گا کہ مسلمان ممالک بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. اس واسطے آپ دعا کریں کہ اللہ اسرائیل کو نیست و نابود اور تباہ و برباد فرما دے. اور اب ان کی چیخیں دیکھو کیسی نکل رہی ہیں. میں نے کہا ابھی تو میزائل آئے ہیں اور اتنا دور ہے، 3 ملک کراس کر کے میزائلوں کو جانا پڑتا ہے. وہ وقت قریب ہے جب تمہاری بربادی ہونے والی ہے اور انشاءاللہ یہ ہفتہ بڑا اہم ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بات ضروری ہے، مسلمان حکمرانوں کو غیرت کرنی پڑے گی. اگر یہ بے حسی کی تصویر بنے رہے تو یہ نقشہ بدل بھی سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن ان کو جاگنا ہوگا، اپنے مفادات کو نہیں دیکھنا. یہاں پر ان کو جاگنا چاہیے ورنہ اگلی باری پاکستان کی لگنے والی ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری عوام بھی غیرت مند ہے، ہماری فوج بھی غیرت مند ہے اور ہم ایٹمی طاقت ہیں. آپ نے 10 گنا بڑے ملک انڈیا کو ہم نے لٹا دیا تھا 3.5 گھنٹوں میں. لیکن جب سارے کتے حملہ آور ہو جائیں گے پاکستان پر تو پھر مشکل بھی کھڑی ہو سکتی ہے. لیکن بزرگوں نے کہا تھا یہ پاکستان بنا ہے 27ویں رمضان کو
اور یہ جڑی 27ویں دی رات ہے نا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا یہ برکت والی رات ہے، تمہیں کیا پتا یہ برکت کیا ہے؟ پاکستان جب سے بنا ہے برکت والا، پر مٹانے والوں تمہیں کیا پتا کہ اس میں برکت کیسی ہے؟ پاکستان کو جب سے بنا لوگوں نے لوٹ کے کھانا شروع کیا، پر ایڈی برکت ہے مکدہ ہی نہیں پیا، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ 27ویں رات بنے ہیں تو یہ ہم نے ایک نقطہ اخذ کیا ہے۔ بہرحال آپ دعا بھی کریں اللہ ہماری پاک فوج کو سلامتی عطا فرمائے، اور ہمارے اداروں کو سلامتی عطا فرمائے، اور عالم اسلام کو اللہ کامیابی عطا کرے۔ اور میری دعا ہے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے اور تباہ و برباد فرمائے۔